ہے جناب، رمضان المبارک میں پہلا حصہ جو ہے مخصوص ہے ہمارا ڈاکٹر کنول کیسر کے ساتھ ملاقات کا۔ الہدا انٹرنیشنل سے آپ کا تعلق، جہاں پر ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں اور گو تھرو کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے دعا کی اہمیت، فضیلت، طریقے، آداب، قرینے اور ان تمام باتوں کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ دعا اور ذکر یہ دونوں ایک ہی چیز اور یا پھر کوئی تھوڑا فرق ان دونوں؟ تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے اس میں۔ ذکر بھی ویسے تو دعا کی ایک شکل ہے، لیکن ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اگر آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، جیسے اکثر جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ افطاری کے ٹائم پہ خاص طور پہ یا سحری کے اوقات، کیونکہ وہ قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں ہم فوکس کر کے دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ خواتین خاص طور پہ کیونکہ انہوں نے کچن میں بھی کام کرنا ہے اور سب کو کھانا بھی دینا ہے، تو اگر اس ٹائم پہ ذکر آپ کرتے رہے تو ذکر کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں کوئی کلمات ایسے ان کی بڑائی کے لیے، سبحان اللہ کلمہ، پہلا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، جی آپ استغفار، یہ استغفار اور دعا دونوں شکلیں آ جاتی ہے، لیکن یہ نہ کہ ایک ہوتا ہے دعا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے اور مجھے یہ دے دیں اور میرے لیے یہ کر دیں، اس کا موقع نہیں ابھی آپ کو فوراً مل رہا، تو وہ ذکر آپ اس طرح سے آپ لگاتار جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں، آپ پہلا کلمہ پڑھتے رہیں، آپ یہ استغفار والے جو کلمات ہیں مختلف وہ پڑھتے رہیں، اور آپ اپنا جو ہے وہ کام کرتے رہیں۔ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، ٹریفک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت دیر ہو رہی ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ اس پہ کرتے رہیں، آپ دعائیں کثرت سے کریں۔ عام حالات میں بھی فرا یہ پسندیدہ ہے کہ اپنی زبان کا کم استعمال کیا جائے، اور جب کیا جائے تو وہ دعا کے لیے کیا جائے یا اپنے ذکر کے لیے کیا جائے۔ لیکن رمضان جو ہے اب یہ خصوصی مہینہ ہے، اب ہم نے روزہ رکھا، روزے کی اہمیت کو سمجھا، قرآن پاک پہ ہم نے بات کی کہ اس کی بھی کتنی اہمیت ہے اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، تو جو ایک تھرڈ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہے کہ دعائیں بہت مانگی جائیں اس میں، اور کیونکہ یہ والا اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو جہاں پہ سورۃ البقرہ میں وہ آیات ہیں جو کہ رمضان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، انہی کے درمیان میں وہ ایک وہاں پہ آیات آ رہی ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارے تو اس کو بتا دو کہ میں اس کے بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یعنی کہ رمضان کے لیے اور عام دنوں کے لیے بھی یہ بات ہے، لیکن رمضان میں آپ دیکھیں آپ روزے کی حالت میں اللہ کی پسندیدہ عبادت کر رہے ہیں، آپ کا دھیان اور بہت سی چیزوں سے ہٹا ہوا ہے، تو اب کیا ہے کہ آپ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ میں تو یہاں تک کہتی ہوں چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، جو دعا یاد آئے لکھی اور پھر چلتے پھرتے آپ نے وہ مانگی، اور اس میں وہ ڈویژن بھی یاد رکھیں کہ آپ نے جو ہے زیادہ دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اور آگ سے بچاؤ کے لیے بھی جو دعا ہے وہ بھی مانگیں۔ اچھا اب اس میں کریں گے کیسے نا، یہ تو سب کو اہمیت کا احساس ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اوقات ضرور دیکھیں جن میں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے قبولیت اوقات کے وقت ہوتے ہیں، تاکہ یہ کہ آپ اس وقت دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ اب قبولیت اوقات سحری، افطاری، قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کے بعد کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، تاریخ کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہو جائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ میں یہی بولنے لگی تھی، تو آپ وہ سارے اوقات، اور آج کل اب بارشیں، تو جب بارش ہو اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جی بارش کے ساتھ ہے، سفر میں آپ سفر کر رہے ہیں اس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو روزہ اور پھر آپ اور ایک ایڈیشنل جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں ان میں آپ اور زیادہ جو ہے وہ انہینس کر دیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اچھا کون سی دعائیں مانگیں، کس طرح مانگیں، یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک سے جا کے پوچھنا پڑے، قرآن پاک آپ پڑھ لیں، اس کو کھولیں، اور اس میں جو دعائیں آتی جا رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اور دعائیں جو ہیں وہ حالات کے ساتھ ہیں، اس طرح کے حالات تھے تو یہ دعا مانگی تو یہ ہوا، اور اس طرح کے حالات تھے تو یہ دعا مانگی تو یہ ہوا، بالکل۔ تو آپ جو ہے ان کو ہائی لائٹ کریں اور وہ پڑھیں۔ ویسے تو آپ کو مارکیٹ میں آپ جائیں تو ایسی کتابیں مل جاتی ہیں جن میں قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، تو کوشش کریں کہ انہی 2 دعاؤں سے آپ سٹک کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں مانگی ہیں جو کہ بہت کمپیکٹ ہیں، بہت واضح ہیں، اس میں دنیا اور آخرت کی عافیت مانگی گئی ہے، حلال اور حرام کی تمیز کے لیے دعا مانگی گئی ہے، پھر اس کے علاوہ صبر کے لیے مانگی گئی ہے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے مانگی گئی ہے، آخرت کے لیے مانگی گئی ہیں، اچھی فیملی لائف کے لیے مانگی گئی ہیں، تو یہ ساری دعائیں جو ہیں نیک صالح اولاد کے لیے مانگی گئی ہے۔
تو اب ہم ہر جگہ بیٹھ کے ہر ایک سے پوچھیں میرا یہ کام نہیں ہو رہا میں کیا مانگوں, اب وہی دعائیں ساری جو ہیں جی کون سا وظیفہ جو ہے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے گا ہی تو ہم یہ مانگ سکتے ہیں. دل سے مانگی جو بھی دعا ہوگی آپ اپنے الفاظ میں مانگیں, اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اچھا ایک اور کانسیپٹ ہے, جیسے ڈاکٹر کمل درس ہوتا ہے یا قرآن خوانی ہوتی ہے تو چند لوگ مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ دعا کروائیں گی یا وہ دعا کروائیں گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے واقعی کچھ لوگوں کو دیا ہوتا ہے انداز, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آپ خود دعا کر سکتے ہیں وہ کوئی آپ کے لیے, جیسے یہ بالکل ایسے ہی جیسے استخارہ کر دیں جی, جو کہیں سے ہمیں نہیں پتہ چلتی چیزیں وہ ہم نے شروع کر دی ہیں. دیکھیں خود آپ جو کریں گے آپ کو جو ایک فیلنگ ہے تو ٹھیک ہے, یہ ضرور کہا گیا کہ دوسروں کے لیے دعا آپ کریں بھی اور دوسروں سے کہیں بھی, لیکن وہ ایسے لوگوں کے لیے جیسے کہ آپ کسی کو ملتے ہیں, آپ کی ان سے ایسوسیشن, آپ انہیں کہتے ہیں پلیز میرا یہ کام رکا ہے میرے لیے آپ دعا کرنا, تو وہ دوسرا شخص بھی ایک اچھے سنسیئر دل سے کرے گا. ایک آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو وہ دعا شاید اس طرح سے نہ کر سکے. اچھا دعاؤں میں نا ایک اور بات بھی ہے فرق ہے, کنجوسی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے لیے مانگتے رہیں اور مسلمانوں کو بھول جائیں, اپنے ملک کو بھول جائیں, یا جنرلی عام لوگوں کے لیے بھی, یا عام حالات میں جو مشکلات ہیں لوگوں کو, ہر ایک کے لیے دعا مانگیں, جس کے لیے مانگیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا, ایک مسافر ہے اور ایک روزے دار ہے اور ایک والد کا کہا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ روزے دار کی اس میں بات آ گئی ہے, تو روزے دار کو تو بہت ہی زیادہ اس کا اہتمام جو ہے وہ, اور والد کا کتنا درجہ پھر یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جس کو ہم اکثر ڈینائی کیے رکھتے ہیں بالکل, اور ہم والدہ کو اوور ایمفسائز کیے رکھتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ کام جو ہے وہ ضروری ہے. آپ بس اب یہ کہ دعاؤں کے لیے ایک اور چیز بھی آپ کریں, بچوں کو بھی اس پہ لگائیں. آپ جیسے افطاری پہ بیٹھے ہیں اور سحری پہ بیٹھے ہیں تو آپ کسی ایک بچے کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں. اس طرح بچوں کو بھی عادت پڑے گی کہ ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں چلیں سب دعائیں پڑھیں, اور سب ایک ایک بتا بھی سکتے ہیں دعا. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب کا فریم آف مائنڈ کیا ہے, کون کون سی دعاؤں کے بارے میں سب بچے سوچ رہے ہیں, اور کہاں کہاں پہ ان کی اصلاح کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے ہمیں, کہ ہم ان کو سکھائیں کہ کون کون سے کام کس طرح سے کیے جائیں. اسی طرح جب ہم جیسے جو دعائیں پڑھیں نا, تو اس کے ساتھ نا ایک چیز اور بھی سمجھیں, اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ دعا کب مانگی گئی, کیسے مانگی گئی, اور اس کو اپنے حالات کے ساتھ ریلیٹ کریں اور اس وقت جو ہے وہ چیز کریں. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے, ہم دعا مانگنے کے بعد فوراً شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں تو میری قبول نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے, اس میں کچھ چیزیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم وہ کرائیٹیریا پورا کر رہے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے, اور اس میں سب سے بہت بڑا کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے رزق میں کوئی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے, کیونکہ حرام کی جہاں ملاوٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو آپ کو اپنے جو ہے رزق میں سے یہ ضرور چیک کرنا ہوگا. باقی یہ کہ آپ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے کام کرتے ہیں, کتنا اس کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں, لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چیز ہمارے فائدے کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً دیں گے. اگر وہ ہمارے فائدے کی نہیں ہوگی یا ہوگی لیکن ابھی وہ ٹائم صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت دیں گے جب وہ سمجھتے ہیں, وہ ذات ہے جس نے ہمیں بنایا, وہ ہم سے زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے, تو جب اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی تبھی دیں گے. اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں دنیا میں نہیں ملیں گی, اس کی جگہ بلائیں ٹل جائیں گی ہماری زندگی سے, اور لیکن یہ کہ جب وہ آخرت میں ہم جا کے دیکھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی, یہ مجھے کیسا کہاں سے مل رہا ہے, تو اسے بتایا جائے گا کہ جو تم دنیا میں دعائیں کرتے تھے اور وہاں تمہیں نہیں ملی, یہاں مل گئی. اور اس وقت وہ ایک خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور سب مجھے یہی مل جاتا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر کمل دیکھیں, ہم جو دعا کرتے ہیں وہ ہماری خواہش ہی ہوتی ہے نا, ہماری ضرورت ہوتی ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے. اچھا ہماری آزمائش جو ہے وہ اسی چیز سے ہوگی نا جو ہماری خواہش ہوگی. جس چیز کی ہمیں بڑی خواہش یا ضرورت ہوگی, جس چیز سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے وہ ہمیں ملے نہ ملے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بالکل. جو چیز ہمیں چاہیے اور ہمیں وہ نہ ملے تو تبھی پتہ چلے گا نا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اب صبر کتنا کرتا ہے, یا اب شکر کتنا کرتا ہے, یا اب اس معاملے سے ڈیل کیسا کرتا ہے. سو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی ڈائر نیڈ سمجھے نا, ہمیں اسی چیز پہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فرح ہم جو ہماری نیڈ ہے نا, ہم اس کی دعا بھی کمپلیٹ نہیں کئی دفعہ مانگتے. ہم دعا اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں, مثلا کوئی گھر بنوا رہا ہے تو یہ مانگ لیں گے کہ بس گھر بن جائے, بس میری تو بس یہی خواہش ہے گھر بن جائے. اب اس کے ساتھ جو خیر اور عافیت رہنا بھی نصیب ہو اس میں یہ جو سلسلہ ہے وہ ہم نہیں کبھی بھی دیکھتے. جیسے ہمارے بزرگ جب دعائیں مانگتے تھے تو آپ دیکھیں ان کی ایک ہی دعا ختم نہیں ہوتی. ہاں جی.
وہ اتنی لمبی چلتی تھی کہ اس میں ان کو جو جو چیز یاد آتی جاتی تھی وہ مانگتے تھے. یا یہ کہ بچے کے ایگزامز ہیں تو آپ نے صرف یہ دعا مانگ لی کہ بس اس کے نمبر اچھے آ جائیں, بس وہ پاس ہو جائے. تو یہ تو خالی چیز نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اتنی چیز ہمیں دے دیتے ہیں, لیکن اس سے بیونڈ جو ہے وہ کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ان کی پروٹیکشن نہیں ہے. ویسے بھی نہیں بیویئر آف واٹ یو وش فار. بالکل. بعض اوقات ہماری دعائیں ہی ہمارے لیے سب سے بڑی بد دعا جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. جیسے شارٹ سائٹڈنس کے ساتھ ہم نے وہ مانگی ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں خیر کتنی ہے اور وہ ہمارے لیے مصیبت کا کتنا باعث بنے گی. مجھے سب سے بہترین یہ لگتا ہے کہ آپ قرآنی اور مسنون دعائیں رکھیں, وہ بہت کمپلیٹ ہیں. اچھا وہ پڑھیں, ان کے ساتھ ان کی ٹرانسلیشن پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں کہ مجھے اس میں میرے لیے کیا کیا مسئلے ہیں اور اس دعا میں مجھے کیا حل مل رہا ہے, اور اس کے ساتھ اپنی چیزیں ایڈ کرتے جائیں اور وہ چیزیں مانگتے چلے جائیں. تو وہ اتنا آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ جب آپ ساری دعائیں پڑھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے نا جو مجھے چاہیے تھا یا جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کمپلیٹ پیکیج اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگ لیا. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی جو دعائیں ہیں آپ کو خود بتا دیں گی کہ آپ کا فوکس دنیا اور آخرت میں کیا ہے. آپ کیا چیز مانگ رہے ہیں, کس چیز کی جستجو کر رہے ہیں, آپ وہی دعاؤں میں کریں گے اور کوئی چیز آپ نہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کریں گے. صحیح. تو ذکر اور دعائیں بہت زیادہ, یعنی کہ آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کی گفتگو کم ہو گئی ہے, آپ کا ٹی وی کم ہو گیا ہے, آپ کے بازار کے ٹریپس اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کم ہیں, اور جہاں آپ جا بھی رہے ہیں کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہے ساتھ ساتھ اپنا ذکر اور دعائیں جو ہیں وہ لگاتار چل رہی ہیں. بالکل صحیح. اچھا اس میں کوئی مخصوص بھی نہیں ہے پھر کہ پہلے عشرے میں صرف یہی دعائیں مانگنی ہے اور دوسرے عشرے میں صرف یہی مانگنی ہے اور تیسرے عشرے میں صرف, پھر ایک ڈویژن رمضان المبارک میں ہمیں کچھ نا کہ پورا مہینہ رحمت کے لیے ہے اور استغفار کے لیے ہے, آخری جو عشرہ ہے اس کے لیے ہمیں دعا ملتی ہے کہ وہ ایک مخصوص دعا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار. نہیں, اللہم انی